میرا نام محمد رمضان ہے. ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں اور تینوں اہل حدیثوں کی. ان میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, بہت شرارتیں کرتے ہیں. میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں, اٹھا کر سینے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں. دیکھو سارے اہل حدیث ایسے شرارتی نہیں ہوتے, ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. آپ کو کوئی شرارتی اہل حدیث ملے جو جب آپ یہاں ہاتھ باندھو تو ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں, تو ایسے شرارتیوں کو ایک جواب دیا کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث بولو نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے, وہ صحیح نہیں ہے. ابھی تو ایک سعودیہ کے عرب عالم کا کلپ آیا ہے, بڑا وائرل ہوا ہے. سلفی عالم ہے, رومال ہے, سعودیہ کے, انہوں نے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا. تو ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیوبندی مقلد. اب وہ سعودی عالم کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے, تبھی آپ نے سعودیہ میں جتنے بھی ائمہ حرمین کے ہو گئے کسی کو بھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں ائمہ حرمین کی اور مسجد نبوی کے امام کی یا سعودیہ کے عام جو بڑے علماء ہیں وہاں, وہ سب نے ناف پہ یا ناف سے تھوڑا سا اوپر باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اسلاف سے ثابت نہیں ہے, اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھنے کی کون سی صحیح حدیث ہے. اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا تو حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا بھی ثابت ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بارے میں 100% مستند دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے فقہاء میں اس میں کیا ہوا ہے اختلاف. اگر بالکل بے غبار روایت ہوتی تو یہ چاروں اماموں میں اختلاف نہ ہوتا. تو اس لیے ایسے موقع پہ یہی ہے کہ آپ کو جو طریقہ اسلاف سے آپ کے پاس پہنچا ہے اس کو فالو کریں. کوئی دوسرے کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو آپ برا نہ کہیں. تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث نہیں ہے. بلکہ میں وہ سعودیہ کے جو عالم کا کلپ میں کسی وقت ہو سکا تو وہ وائرل کروں گا, کیونکہ میں ایسی چیزیں, مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ ذوق نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ کروں. لیکن ان کا تو ابھی فتویٰ آیا کہ یہ مکروہ ہے, اور کسی کو وہ کلپ نہ بھی ملے نا تو عرب علماء کا اپنا عمل دیکھ لو. تو لوگ فوراً کہتے ہیں وہ تو رفع الیدین بھی کرتے ہیں, وہ تو یہ بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کوئی عرب علماء کے فالوورز میں سے نہیں ہیں. ہم تو صرف ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ آپ اگر ہمیں بدعتی کہتے ہو اس مسئلے میں تو حرمین کے امام کو بھی تو بدعتی کہو نا. ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, حالانکہ ان کی تو ویڈیوز اب نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, کسی بھی حرم کے امام نے یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہوتے. تو اس لیے یہ شدت اب اگر آپ یہاں کر رہے ہو تو سعودی عرب میں بھی جا کے کرو, وہاں نہیں کرتے یہاں آ کے کرتے ہو تو یہ خیانت کی بات ہے. اچھا بھائی, باقی نماز پڑھا کریں جا کے, چاہے اہل حدیث ہو چاہے غیر اہل حدیث ہو, نماز تو پڑھنی ہے نا جا کے.